اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ یہودیوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر وہ چیزیں حرام کر دیں جو حلال کی گئی تھیں، اور اللہ کے راستہ سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ سامعین ذی وقار، بزرگان محترم، یہود کے بنی اسرائیل کے جرائم، ان کے جو مظالم ہیں، اس کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، ایک طویل فہرست ہے۔ یہ پچھلے 1.5-2 رکوع سے یہ ساری چیزیں آپ سماعت فرما رہے ہیں جو قرآن پاک نے ذکر کی ہیں، اور پھر مختلف مواقع پر ان کے جس طرح کے جرائم تھے، جس طرح کے گناہ تھے، اسی طرح کی ان کو سزائیں دی گئی۔ تو یہاں پر بھی ان کے جرائم کا، ان کے گناہوں کا ذکر ہے، اور پھر اس پر دی گئی سزا کا ذکر۔ جرم جو تھا، ظلم جو تھا ان کا، 1-2 چیزیں تو یہاں آیت مبارکہ میں بھی ذکر کی گئیں کہ وہ سود خوری کرتے تھے، حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اور سود خوری کے بارے میں آتا ہے کہ یہود یہ پہلی قوم تھی جس نے یہ لعنت ایجاد کی ہے۔ یہود وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے یہ سود کی لعنت کو ایجاد کیا۔ سب سے پہلے اس گناہ کے مرتکب ہونے والے، روایات میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ لوگ تھے۔ اور دوسرا جو گناہ یہاں پر ان کا جو جرم ذکر کیا کہ لوگوں کے جو مال تھے یہ باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ اب انہوں نے اپنے لیے حرام کو چنا تو اللہ پاک نے حلال چیزیں ان پر ممنوع کر دیں۔ انہوں نے اپنے لیے حرام کو اختیار کیا تو ان کے اوپر کیا کر دیا گیا؟ حلال چیزیں ممنوع قرار دے دی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بازار میں گئے یا کسی سفر میں تھے، نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ تم میری سواری کی حفاظت کرو، میں نماز سے واپس آتا ہوں تو پھر آپ آ کر کے اپنی سواری لے لوں گا۔ تو جب نماز سے فارغ ہو کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ بندہ بھی غائب اور گھوڑے کا جو زین وغیرہ تھی وہ بھی غائب۔ اب سفر کے لیے جانا تھا، ضرورت تھی، بازار میں چلے گئے کہ یا جا کر کے وہاں سے زین خرید آئیں۔ گئے، دیکھا، تلاش کیا تو وہی زین جو ان کے گھوڑے کی تھی وہاں پر ان کو مل گئی۔ تو اس سے پوچھا بھئی کتنے کی ہے؟ پہلے تو اس کے بارے میں تفتیش ہوئی کہ دے کر کے کون گیا، فلاں کوئی آدمی دے کر کے گیا ہے اور میں نے 2 درہم میں اس سے خریدی ہے۔ تو قیمت وہ کہنے لگا 2 درہم ہے اس کی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں جب اس کو وہاں پر کھڑا کر کے جا رہا تھا تو میری نیت یہ تھی کہ میں اس کو واپسی پر 2 درہم دوں گا۔ اب وہ 2 درہم تو اس کے مقدر میں تھے، اب یہ اس پر تھا کہ وہ ان کو حلال کر کے کھائے یا حرام کر کے کھائے، اور اس نے اپنے لیے حرام کا راستہ چنا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے حلال چیز اس سے
روک دی، اس سے منع کر دی۔ تو یہاں پر انہوں نے سود کھانا شروع کیا تو اللہ پاک نے ان کے اوپر حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ اور حلال چیزوں کے حرام قرار دینے میں بھی علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ یہ بھی انہوں نے خود اپنے لیے یہ راستہ چنا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو کوئی تکلیف ہوئی اور اس تکلیف کے بارے میں انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر مجھے اس سے شفا ہو جائے تو جو ان کو دو مرغوب چیزیں تھیں، جو پسندیدہ چیزیں تھیں، ان کا گوشت کھانا اور دودھ پینا اونٹنیوں کا، یہ میں نہیں پیوں گا۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے ذکر کیا کہ ان کا یہ جو نظر ماننا یا منت ماننا تھا یا ایسا کہنا تھا، یہ تورات کے آنے سے پہلے ہی تھا۔ تو انہوں نے اپنے اوپر یہ دو چیزیں، جب شفا ہوئی تو دو چیزیں اپنے اوپر ممنوع کر لیں کہ جس طرح انہوں نے منت مانگی تھی، جس طرح نظر مانی تھی۔ اب یہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اختیاری ایک فعل تھا۔ اور چلتے چلتے پھر ایک وقت آیا کہ یہود نے یہ چیزیں خود اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیں اور نسبت اس کی کرتے تھے تورات کی طرف کہ اللہ پاک نے تورات میں ان چیزوں کے کھانے سے منع کیا ہے، دودھ کے پینے سے منع کیا، حالانکہ وہاں پر ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اب ایک چیز جو اللہ پاک کی طرف سے کہی نہیں گئی، جس کا حکم نہیں دیا گیا، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ بذات خود ظلم ہے، یہ بذات خود ظلم ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے خود سے اپنے اوپر یہ پابندی لگا لی اور نسبت کتاب اللہ کی طرف کرتے تھے، تورات کی طرف کرتے تھے کہ تورات میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کے استعمال نہ کرو۔ اور بعض حضرات نے، مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ پیچھے یہ جتنے بھی ان کے جو جرائم ہیں، ان کا جو ذکر کیا گیا ہے، ان کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ چیزیں ان پر ممنوع قرار دے دی تھی، ان پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اور چیزوں کے بارے میں علماء نے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ہر چیز میں اصل جو ہے وہ اس کا حلال ہونا ہے، مباح ہونا ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ پھر اس کو حرام کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ انسانوں کے لیے روحانی طور پر یا جسمانی طور پر نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے پابندی لگا دی جاتی ہے، اس کو حرام اور ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے۔ یا سزا کے طور پر، جو حرمت کی دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ سزا کے طور پر، کہ جس طرح یہاں پر یہ ذکر ہے کہ یہود پر بطور سزا کے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی ساری چیزیں جو ہیں وہ تو امت محمدیہ کے لیے بھی حرام اور ممنوع ہیں، تو اس میں ان کے لیے کیا امتیاز ہوا، اس میں کیا ان کے لیے کوئی ایسی چیز ہوگی؟ تو یہاں پر یہ چیز یاد رکھیں کہ یہاں پر جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ جو حرام قرار دی گئی ہیں امت محمدیہ کے لیے چیزیں، یہ جسمانی یا روحانی طور پر نقصان دہ ہونے کی وجہ سے ہیں، یہ بطور سزا کے نہیں ہے کہ جس طرح یہود کے لیے بطور سزا ممنوع قرار دے دی گئی تھی کہ باوجود چیزوں کے حلال ہونے کے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، ان کو منع کر دیا گیا تھا۔ تو جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی جو حرام چیز ہے وہ اپنے جو تاثیر ہے وہ ضرور چھوڑتی ہے۔ فرمایا کہ مردار جو ہے وہ مردار اس کو استعمال کرنا یہ اس لیے ممنوع ہے کہ اس کی وجہ سے سستی اور کاہلی آتی ہے، جو کہ روحانی طور پر یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ عبادات میں کوتاہی ہوتی ہے۔ خنزیر کو جو ممنوع قرار دیا گیا ہے، فرمایا یہ گندگی کھانے والا، کیچڑ میں رہنے والا یہ جانور ہے، اس وجہ سے کہ اگر اس کا گوشت استعمال کیا جائے گا تو اس کے گوشت کی جو تاثیر ہے، اس کے جو اپنی طبیعت اور مزاج ہے، وہ انسان کے طبیعت اور مزاج پر کیا کرے گا؟ اثر کرے گا۔ گدھا
فرمایا یہ بلید الطبع ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا گوشت کھانے والے پر بھی کیا ہے، اسی طرح کے اثرات ہوں گے۔ شراب کا پینا کیوں حرام اور ممنوع ہے؟ فرمایا یہ عقل کو مختل کرتی ہے، حواس کو خراب کرتی ہے، تو اس لیے اس کا استعمال جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیتا ہوتا ہے نا، چیتا، اس کی کھال کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا ہے، کھال کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا کہ اس کے اوپر بیٹھنے سے انسان کے اندر تکبر اور نخوت آتا ہے، تکبر اور نخوت آتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا۔ تو ہر وہ چیز جو انسانی جسم کے لیے یا انسانی روح کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کے اوپر کیا کر دی گئی ہے، پابندی لگا دی گئی ہے، بین کر دیا گیا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، حرام، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر لیکن جو معاملہ تھا وہ بطور سزا کے تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، جرم پر جرم، گناہ پر گناہ، اور پھر اگر اپنی طرف سے کوئی چیز یہ حلال کرتے تھے، اپنی طرف سے کسی چیز کو یہ حرام سمجھتے تھے، اور نسبت اس کی کس کی طرف کرتے تھے، کتاب اللہ کی طرف، تورات کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے اوپر حرام اور ممنوع یہ چیزیں قرار دے دی گئی، اور آگے جو ہے ان کے جرم کا ذکر بھی آ گیا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود کھاتے تھے، اور فرمایا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اس سے منع کیا گیا تھا۔ فرمایا سود جو ہے یہ ساری کی ساری شریعتوں میں منع تھا، ساری کی ساری شریعتوں میں منع تھا، اس کی اجازت نہیں تھی۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ لوگوں کے مال جو ہیں وہ باطل طریقے سے کھاتے ہیں، رشوت کے طور پر مال کھانا یہ بھی باطل ہے، قبضے کے طور پر کسی کے مال پر قبضہ کر لینا یہ بھی باطل، فرمایا کسی کا مال چھین لینا یہ بھی باطل، کسی کو جو ہے وہ غلط راستے پر دھوکے پر رکھنا، اس کا مال کھانا، یہ سارے کے سارے باطل طریقے ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں تھیں یہ ان میں رائج تھیں، یہ اس طرح کے انداز جو تھے وہ اختیار کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر یہ جو عرب میں رہنے والے، یہ مدینہ میں رہنے والے جو یہودی تھے، ان کے پاس اگر کوئی مسلمان امانت رکھوا دیتا تھا تو وہ یہ اس کو واپسی کرنا اپنی حق ہی نہیں سمجھتے تھے، واپس کرنا یہ اپنا حق ہی نہیں سمجھتے تھے کہ ان امیوں کے مال یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، اگر کھا گئے تو کھا گئے، واپسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو باطل طریقے انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے، اور فرمایا وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ یہ جو کافر ہیں، کہ یہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، کتاب اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، تورات کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں، فرمایا ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔